الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراک ما ليلة القدر ليلة القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میری تقریر اہل دل کو بے چین کرتی ہے، میری تقریر اہل دل کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر لگی ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا بے انتہا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں مسجد میں ہم سب کو جمع فرمایا اس کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے۔ محترم حاضرین، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ پہلا عشرہ مکمل ہوا، الحمدللہ دوسرا عشرہ مکمل ہونے کو ہے، یعنی جیسے مغرب کا وقت ہو جائے گا دوسرا عشرہ مکمل ہو جائے گا۔ عشرہ یعنی 10 دن، تو پہلا عشرہ بھی مکمل ہو گیا، دوسرا عشرہ بھی مکمل ہو گیا۔ آج مغرب سے تیسرا عشرہ شروع ہوگا۔ پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا عشرہ مغفرت والا، تیسرا عشرہ آگ سے آزادی والا یعنی جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ تو الحمدللہ 2 عشرے مکمل ہونے کو ہے، لیکن الحمدللہ کے ساتھ استغفر اللہ کہ رمضان المبارک کی جیسی قدر کرنا چاہیے تھی ہم نے نہیں کی۔ جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک کا مقصد، جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا تھا، وہی مقصد سے ہم غافل ہیں۔ اور کون سا مقصد ہے وہ؟ لعلکم تتقون، کہ تمہارے زندگیوں میں اللہ کا ڈر آ جائے، تمہارے دل میں اللہ کی خشیت آ جائے۔ وہی مقصود جو اللہ کو چیز تھی وہی ہم نے گنوا دی، اس سے ہم غافل ہیں، اسی سے ہم غافل ہیں۔ تو اب باقی رہ گیا ہے ایک عشرہ، یعنی تیسرا عشرہ جو آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ پاک کو بہت محبوب مہینہ ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ جیسے رمضان میں دن ہوتا ہے، جیسے رات ہوتی ہے، غیر رمضان میں بھی دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ نے چاہا کہ میرے بندے ہمیشہ دنیا کی طرف متوجہ ہے، میرے بندے ہمیشہ دنیا دنیا کر رہے ہیں، یہ کیسے میری طرف متوجہ ہو جائیں گے، انہیں کیسے میرا قرب نصیب ہو جائے گا، ان کے زندگی میں کیسے میری محبت، میری معرفت، میری خشیت یہ کیسے نصیب ہوگی ان کو۔ اس لیے اللہ پاک نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، ورنہ رمضان کا چاند الگ، رمضان کا سورج الگ، رمضان کا دن الگ، رمضان کی رات الگ، ایسا ہے کیا؟ جو سورج پہلے نکلتا تھا وہی نکل رہا ہے، جو چاند پہلے نکلتا تھا وہی نکل رہا ہے، جو وقت پہلے ہوتا تھا وہی ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس مہینے کی نسبت کو اپنے سے جوڑ دیا۔
شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کس کا؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ میری چیز ہے تو اس پر دوسرے کا حق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ فور ایگزامپل یہ میری انگوٹھی ہے تو کوئی چھین سکتا کہ اس سے؟ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا نا، کہ یہ میرا لباس ہے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کے ذریعے سے کہ رمضان میرا مہینہ ہے، رمضان میرا مہینہ ہے، تو میرے بندو رمضان میں مکمل میرے ہو جاؤ، رمضان میں مکمل میرے ہو جاؤ۔ جب رمضان میں تم مکمل میرے ہو جاؤ گے تو 11 مہینے تم میرے رہو گے، 11 مہینے میں تمہارے بنا دوں گا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک، آج 20واں روزہ ہے نا، آج 20واں روزہ ہے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں ایک روزہ رکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ کیسا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بھوک ہے، دھوپ ہے، پیاس ہے، اسی چکر میں چلے گئے۔ اور الحمدللہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیمار تھے، کسی کی کڈنی کا مسئلہ تھا، کسی کا کچھ مسئلہ تھا، کسی کا کچھ مسئلہ تھا، لیکن اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور یہ ارادہ کرتے ہوئے کہ اگر موت بھی آ جائے گی تو رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا، روزے کی حالت ہوگی اور اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ پورے رمضان کے روزے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، پورے رمضان کے روزے ہو رہے ہیں۔ تو ایسے بھی کچھ لوگ ہیں اور ویسے بھی کچھ لوگ ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ رمضان المبارک تو آیا ہوا ہے لیکن الحمدللہ مسجد میں آنے کی توفیق انہیں نہیں ہو رہی۔ تو سب سے بدترین شخص وہ ہے جو رمضان کی رحمت سے، برکتوں سے محروم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا محروم شخص ہی رمضان کی رحمتوں سے محروم ہو سکتا ہے۔ تو کتنا محروم ہوگا وہ شخص جو رمضان کی نعمتوں سے، رمضان کی رحمتوں سے، رمضان کی برکتوں سے محروم ہو جائے۔ تو رمضان المبارک جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے خزانے کو لینے والے بن جائیں، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے والے بن جائے۔ اللہ روزانہ ندا لگاتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی چاہنے والا کہ اسے دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی عطا کروں، لیکن کوئی یہ چیزیں مانگنے کو تیار نہیں ہے۔ تو دوسرا عشرہ آج مکمل ہونے کو ہے۔ پہلا رحمت کا عشرہ چلا گیا، مغفرت کا عشرہ چلا گیا، اب تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی کا، جہنم سے بچنے کا عشرہ ہے، جہنم سے بچنے کا عشرہ ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ پاک نے ایک رات ایسی بنائی ہے جسے اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ۔ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ہم نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل کیا ہے۔ شب قدر میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے آسمان دنیا۔ اب وہاں سے جب بھی ضرورت پڑتی تھی جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ پاک قرآن پاک کو نبی علیہ السلام تک پہنچا دیتے تھے، نازل فرما دیتے تھے۔ تو رمضان المبارک میں قرآن پاک نازل ہوا، رمضان المبارک میں توریت، رمضان المبارک میں انجیل، رمضان المبارک میں زبور، چاروں کتابیں جو بڑی بڑی کتابیں وہ رمضان میں نازل ہوئی۔ اور جو آخری عشرہ ہے جس میں شب قدر ہوگی انشاءاللہ، اس میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ تو قرآن پاک سب کتابوں میں مقدس کتاب کون سی؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک معجزہ ہے جو نبی علیہ السلام کو دیا گیا۔ پہلے انبیاء کے معجزے ان کے ساتھ رخصت ہو گئے، لیکن نبی علیہ السلام کا معجزہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے اور قرآن پاک ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے۔ دوسری کتابوں کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، تو آج وہ پہلی حالت پر موجود
نہیں ہے، اس میں تحریف کر دی گئی، لیکن قرآن پاک کا ایک حرف، ایک نقطہ نہ آج تک کوئی بدل سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی بدل سکے گا۔ بچے بچے کے دل میں اللہ نے اپنے کلام کو محفوظ کر دیا ہے۔ تو اس قرآن پاک کو اللہ پاک نے شب قدر میں نازل فرمایا ہے، شب قدر میں اللہ پاک نے، اس لیے رمضان المبارک کو قرآن پاک سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل لیلۃ القدر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل لیلۃ القدر ہے۔ اس کی مقدار ٹوٹل ہوتی ہے 83 سال 4 مہینے، 1000 مہینوں کی جو تعداد ہوتی ہے 83 سال اور 4 مہینے کی ہوتی ہے۔ 1000 مہینے کی تعداد کتنی ہوتی؟ 83 سال اور 4 مہینے۔ ایک مرتبہ یہ سورت کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول 2-3 واقعات ہیں، اس میں سے ایک واقعہ آپ کو بتلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے پاس میں بنی اسرائیل کا واقعہ سنانے لگے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں جس نے 1000 سال تک، کتنے؟ 1000 یا پھر 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ کتنا کیا؟ 1000 مہینے یا 1000 سال اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو صحابہ کیا کرنے لگے؟ رشک کرنے لگے کہ اللہ اکبر، اللہ نے کتنی اس کو عمر عطا فرمائی تھی اور کتنا اس نے ثواب کما لیا، اے کاش ہمیں بھی اتنی عمر مل جاتی تو ہم بھی اللہ کی کیا کر لیتے؟ عبادت کر لیتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے 2-4 انبیاء کرام کے واقعہ سنائے کہ 80 سال تک پلک جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو صحابہ کرام کو رشک ہونے لگا، صحابہ کرام سوچنے لگے کاش ہمیں بھی اتنی عمر مل جاتی تو ہم بھی اللہ کی کیا کرتے؟ عبادت کرتے۔ تو فوراً اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو یہ سورت لے کر بھیجا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے میرے نبی اپنے صحابہ سے اور تمام امت تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ جس کسی کو ایک شب قدر نصیب ہو جائے اسے 1000 رات 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو 83 سال اور 4 مہینے کا ثواب اللہ پاک جو شب قدر میں کھڑا رہے گا اسے عطا فرماتے ہیں۔ اب جسے شب قدر نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا ثواب اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا۔ لیکن عربی کا مقولہ ہے من قدر اللیل فقد قدر لیلۃ القدر، ہے نا مولانا؟ من قدر اللیل فقد قدر لیلۃ القدر، کہ جو راتوں کی قدر کرتا ہے، جو راتوں کی قدر کرتا ہے اللہ پاک اسے شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ جو راتوں کی قدر کرتا ہے اللہ پاک اسے شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ تو جو راتوں میں عبادت کرے گا، جو راتوں میں اللہ کے سامنے آہوازاری کرے گا، راتوں میں اللہ کے سامنے قیام کرے گا، سجدے کرے گا، رکوع کرے گا، اللہ کے سامنے عبادت کرے گا، اللہ پاک انشاءاللہ شب قدروں میں اس کا نام شمار کر دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج افسوس، صد افسوس، ماشاءاللہ پہلے 2.5-3 صف ہو رہی تھی تراویح میں، ابھی تو 1-1.5 صف ہو رہی ہے الحمدللہ۔ ابھی اور شب قدر تک کیا ہوتے رہتا؟ ریٹرن لوگ جاتے رہتے۔ جب شب قدر یعنی 27ویں شب آ جاتی ہے پھر امت آ جاتی ہے نا۔ آج بہت سارے لوگ صرف اور صرف 27ویں شب کو عبادت کرتے ہیں، ہے نا۔ آج کیا ہے؟ بڑی رات، بڑی رات ہے، شب قدر ہے۔ حالانکہ متعینہ طور پر شب قدر کب ہے یہ نبی علیہ السلام کو بھی نہیں بتلایا گیا۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان نکلے تاکہ انہیں یہ بتلائے کہ شب قدر کب ہے،
جیسے ہی نبی علیہ السلام باہر نکلے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ جیسے ہی آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے ان سے بعد میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے پاس اس لیے آیا تھا تاکہ تمہیں شب قدر کی تعین بتلا دوں کہ شب قدر کب ہے، لیکن تمہارے آپس میں جھگڑے کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے بھلوا دیا، اللہ نے مجھ سے بھلوا دیا۔ تو اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جو مجھ سے بھلوایا ہے ہو سکتا ہے تمہارے لیے اس میں کیا ہو، خیر ہو، ورنہ شب قدر 27ویں شب کو ہے یہ سب کو پتہ چل جاتا تو دوسری راتوں میں کوئی عبادت کرتا کیا؟ پھر دوسری راتوں میں کوئی عبادت نہیں کرتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، شب قدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29، ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ انشاءاللہ ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ اور دیکھیے شب قدر کو پانے کا سب سے آسان نسخہ، شب قدر کو پانے کا سب سے آسان نسخہ کہ اعتکاف کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ اعتکاف کیا جائے، جو نبی علیہ السلام کا مسنون عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے۔ نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی وجہ سے اعتکاف چھوٹ گیا تھا تو نبی علیہ السلام نے آئندہ سال 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ کتنے؟ 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ لیکن آج افسوس، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اعتکاف کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء سے لے کر 10 بجے تک مسجد میں رہیں گے لیکن اعتکاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم بستی میں سے کسی ایک شخص نے مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری۔ اگر ایک بھی اعتکاف مسجد میں نہیں کرے گا پوری بستی کیا ہو جائے گی؟ گناہگار ہو جائے گی۔ اعتکاف کا مقصد اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا، اعتکاف کا مقصد اللہ کے در پر پڑ جانا، اعتکاف کا مقصد اپنے آپ کو محتاج، فقیر، کنگال بنا کر اللہ کے در پر پڑ جانا، یہ اعتکاف کا مقصد ہے۔ اعتکاف کا مقصد، اعتکاف میں جو بندہ رہتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعتکف الذنوب، جو اعتکاف میں ہوتا ہے اللہ پاک اس کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں، اللہ پاک اس کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ وَيَجْرِ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور اللہ پاک اعتکاف کرنے والے کو وہ نیکیاں عطا کرتے ہیں جو وہ مسجد کے باہر نہیں کر سکتا۔ جو نیکیاں مسجد کے باہر کی جا سکتی ہے اللہ پاک اعتکاف کرنے والے کو مسجد کے اندر بیٹھے بیٹھے عطا کر دیتے ہیں۔ اعتکاف میں کیا ہے؟ پہاڑ سیر پہ رکھنے کا رہتا کیا؟ اعتکاف میں کیا ہے؟ ماشاءاللہ اللہ کی عبادت کرو، آرام کرو، کھانا بھی پہنچ رہا ہے، پانی بھی پہنچ رہا ہے، سب چیزیں پہنچ رہی ہے۔ 3 چیزوں کے علاوہ مسجد سے باہر معتکف نہیں جا سکتا۔ طہارت کے لیے ہے، استنجا کے لیے ہے، وضو کے لیے ہے اور غسل واجب کے لیے ہے۔ ان کے علاوہ معتکف مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، اور جو باہر جاتا ہے اس کا اعتکاف سنت موقدہ نہیں ہوتا بلکہ وہ نفل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ نماز جنازہ میں بھی شرکت، بولو نا ٹیل می، نماز جنازہ میں بھی معتکف شرکت نہیں کر سکتا، اور جو شرکت کرے گا اس کا اعتکاف سنت نہیں رہے گا بلکہ وہ نفل ہو جائے گا، کیونکہ جتنی بڑی فضیلت ہوتی ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے نا، ایسی ویسی فضیلت نہیں ملتی۔ اس لیے اعتکاف میں سب سے پہلے 10 دن بیٹھنے کی کوشش کریں، ہے نا۔ اللہ سے قرب نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں، آج یہ حالات آ رہے ہیں۔
اعتکاف میں اس لیے بھی بٹھایا جا رہا ہے تاکہ ہم اللہ سے اپنا رابطہ، اپنا معاملہ، اپنا رابطہ مضبوط کرے، کنیکشن مضبوط کرے۔ اللہ سے کنیکشن، تعلق مضبوط ہوگا، ادھر ہاتھ اٹھیں گے، اللہ حالات کو سنوار دیں گے۔ آج ہمارے حالات اس لیے نہیں سنور رہے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ سے تعلق کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ جب اوپر سے کنیکشن ٹوٹ جائے گا، کتنے بھی بٹن ادھر دبائے جائے تو فین، لائٹ چالو نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ سے تعلق کو جوڑنا ضروری ہے، اللہ سے رابطے کو جوڑنا ضروری ہے۔ اس لیے اعتکاف میں بیٹھو، اللہ کے واسطے اعتکاف میں بیٹھو، 10 دن کا اعتکاف کرنے کی کوشش کرو۔ کیا جائے گا؟ کون بھوکا مرے گا؟ کون پیاسا مرے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ روزی دینے والے ہیں، اللہ ہر چیز میں مدد کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ کے گھر میں اعتکاف کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کرے، مستورات اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اعتکاف کر سکتی ہے۔ 10 دن کے اعتکاف کی فضیلت نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک دن کا اعتکاف اللہ کے لیے کرتا ہے، کتنے؟ ایک دن کا، جو ایک دن کا اعتکاف اللہ کے لیے کرتا ہے، جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس اعتکاف کرنے والے کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ ڈال دیتے، آڑ کر دیتے۔ اور خندق کس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابعد مما بین الخافقین۔ خندق کتنی بڑی؟ جتنا بڑا آسمان اور زمین میں فاصلہ ہے اتنی بڑی ایک خندق ہے۔ تو جو ایک دن کا اعتکاف کرے گا اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں، یعنی جو 10 دن کا اعتکاف کرے گا، کتنی ہو رہی پھر؟ 30 ہو رہی نا؟ 30 خندقیں اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان میں آڑ کر دیں گے۔ اب سوچو اتنا بڑا فاصلہ ہے، کبھی جہنم میں جا سکتا کیا ہو؟ پھر نہیں جا سکتا۔ اس لیے اعتکاف کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں روکنے کی کوشش کرے۔ اور سبحان اللہ، کتنی پیاری بات اللہ پاک نے دل میں ڈالی، من الف المسجد الفہ اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب جس کا دل، جس سے محبت ہوتی ہے وہاں اس کا دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ہمارا دکان پہ دل لگتا کیوں؟ محبت ہے نا؟ بازاروں میں دل لگتا کیوں؟ محبت ہے۔ فلاں جگہ دل لگتا کیوں؟ محبت ہے۔ ہمیں ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا۔ ارے نہیں مولانا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ظہر سے اثر تک تو ہم سو رہے نا یہاں پہ، وہ تو رمضان ہے ماشاءاللہ، شیطان کو بھی تالا ڈالا ہوا ہے، اور ہم اللہ کے لیے نہیں اپنے آرام کے لیے سو رہے ہیں، اپنے آرام کے لیے سو رہے ہیں۔ خیر اللہ پاک اس پہ بھی اجر دیں گے انشاءاللہ، اعتکاف کی نیت سے اگر آرام کریں گے تو انشاءاللہ۔ تو جو اللہ کے لیے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر شے سے، ہر چیز سے کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ مجنو کہیں جا رہا تھا، سامنے سے کتا آ رہا تھا، ڈاگ، کلبن، کتا سامنے سے آ رہا تھا۔ جیسے مجنو نے دیکھا کتا آ رہا ہے تو کیا کیا؟ اس کے پیر چومنے لگا، اس کے پیروں کا بوسہ لینے لگا۔ لوگوں نے کہا ارے پہلے تو پاگل ہے ہی ہے، مجنو ہے ہی ہے، کتے کے بھی بوسے لے رہا ہے، کتے کے بھی پیر کے کیا لے رہا ہے؟ بوسے لے رہا ہے۔ تو مجنو نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا یہ کہاں سے آ رہا ہے، تمہیں نہیں پتا یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ میرے لیلا کے گھر کے سامنے سے آ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کے پیروں کے کیا لیے؟ بوسے لیے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے گھر سے بھی کیا ہونا چاہیے؟ محبت ہونا چاہیے۔ لیکن اپنا مسئلہ اللہ حفاظت کرے، ہمیں اللہ کے گھر سے محبت پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے الحمدللہ، لیکن جیسی ہونا چاہیے ویسی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری محبت کو ہم بتلائے کہ ہم بھی انشاءاللہ 10 دن کہاں بیٹھیں گے؟ انشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ اعتکاف آج سے مغرب سے اعتکاف کیا ہو رہا ہے؟ شروع ہو رہا ہے۔ آج 20واں روزہ جیسے مکمل ہو جائے گا، مغرب سورج جیسے غروب ہو جائے گا، ویسے جیسے 21ویں
روزہ شروع ہوگا، 21ویں شب شروع ہو جائے گی، اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ شروع ہو جائے گا۔ اگر کوئی عشاء کے بعد بھی مسجد میں آئے گا اعتکاف کی نیت سے تو اس کا اعتکاف سنت نہیں رہے گا بلکہ نفل رہے گا۔ مغرب سے اعتکاف شروع ہوتا ہے، اس لیے جہاں جہاں جو حضرات اعتکاف کر رہے ہیں وہ شرائط کے ساتھ اعتکاف کرنے کی کوشش کرے، ورنہ پھر ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ ایک دو بیٹھ رہے ہیں اور وہ بھی ایسے بیٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ، سیر و تفریح ہو رہی ہے، مسجد کے ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں، سیر و تفریح ہو رہی ہے، کہاں پہ بیٹھے والے؟ اعتکاف میں بیٹھے والے۔ ایسا نہ بیٹھے کہ لوگ سمجھ رہے ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رجسٹر سے نام کٹ کہ یہ اعتکاف میں نہیں ہے، اس کا سنت اعتکاف نہیں، اس کا نفل اعتکاف ہے۔ تو اعتکاف کے فضائل بھی ہے اور شرائط بھی ہے، اس لیے شب قدر اللہ پاک نے آخری کے 10 دنوں میں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امیدیں ہو سکتی ہے، اور اس میں تاک راتوں میں انشاءاللہ شب قدر ہوگی۔ تو شب قدر کو ڈھونڈے، تاک راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈے، اور سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں ارے اعتکاف میں مسجد میں سونے کا، ارے باپ نہ کو بولے۔ جب یہاں شروع میں میں آیا تھا تو ایک دو کو میں بولا یار میں اکیلا سو رہا ہوں، ایک دو آؤ کوئی نوجوان ساتھ میں سونے کے لیے، نہیں بولے ڈر لگتا، بولے مسجد میں سونے ڈر لگ رہا ہے۔ جب مسجد میں سونے ڈر لگ رہا جو اللہ کا گھر ہے تو قبر میں کیا ہوگا پھر؟ قبر میں کیا ہوگا پھر؟ اس لیے مسجد میں نورانی ماحول رہتا ہے، فرشتے رہتے، عبادت کرتے ہیں۔ ہم دیکھیے نبی علیہ السلام کا فرمان المرء علی دین خلیلہ، آدمی کی صفات ویسی ہو جاتی ہے جیسا وہ جس آدمی کے ساتھ ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْهُ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کو دوست بناتا ہے ویسے عادات، اخلاق، اطوار، صفتیں اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے فطری طور پر۔ تو اس کو چاہیے کہ اچھا دوست ایکسیپٹ کرے، اچھا دوست بنانے کی کوشش کرے۔ اگر بد اخلاق دوست بنائیں گا تو یہ بھی ایک دن کیا بنے گا؟ بد اخلاق بن جائے گا۔ تو مسجد کیسا ماحول ہے؟ نورانی ماحول ہے، فرشتوں والا ماحول ہے۔ اگر ہم یہاں پر رہیں گے تو کیا بنیں گے انشاءاللہ؟ کیسی صفات ہمارے اندر آئے گی؟ فرشتوں والی صفات آئے گی۔ لیکن ارے باپ رے نکو مسجد میں، مسجد میں کیا لگتا ہے؟ ڈر لگتا ہے۔ اس لیے شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کرے، اور سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ میں تو 10 دن کے لیے اعتکاف میں تیار ہوں، اور بستی سے نوجوانوں سے اپلیکیشن درخواست ہے کہ وہ اعتکاف کرنے کی کوشش کرے۔ نوجوان دیکھیے اللہ پاک نے جب بھی فتح اور امت کو سر بلندی عطا کی ہے نوجوانوں کے ذریعے سے کی ہے، نوجوانوں کے ذریعے سے کی ہے۔ اللہ پاک کو نوجوان کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے کل پرسوں کی بات ہے شاید اس میں وہ ہو گئے لیکن مجھے چہرہ یاد نہیں ہے، کہا کہ مولانا ڈریس سلائیے۔ کیا مولانا ڈریس سنت نبی علیہ السلام کی، ایسا لباس پہننا شروع کیجئے۔ تو کیا بولتے ہو؟ بڈھے ہونے کے بعد۔ کب پہنیں گے بولے؟ ابھی نہیں بولے، جب بڈھے ہو جائیں گے جب ایسے ڈریس پہننا شروع کریں گے بولے۔ کیا بڈھے ہونے کی امید ہے کیا سب کو؟ کل کا بھروسہ نہیں ہے، بڈھا ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ آج مسلمانوں کا گمان اور یہ حالت ہو چکی ہے کہ عبادت کے تعلق سے جب کہا جاتا ہے تو کہا بڈھا ہونے کے بعد کریں گے، ہے نا۔ لباس پہننے کو کہا جائے جب بڈھے ہوں گے جب پہنیں گے، داڑھی رکھنے کو کہا جائے جب بڈھے ہوں گے جب رکھیں گے۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے آج، ہے نا۔ اس لیے رمضان المبارک کا اب دوسرا عشرہ مکمل ہونے کو ہے، تیسرا عشرہ شروع ہونے کو ہے، مغرب سے تیسرا عشرہ شروع ہوگا۔ ہم آخری عشرے کی تو قدر کریں انشاءاللہ، ہے نا۔ 20 دن کی تو ہم قدر نہیں کر سکے، جیسی قدر کرنا چاہیے تھی ویسے ہم رمضان المبارک کی قدر نہیں کر سکے۔ اب آخری 10 دن رہ چکے ہیں، ہم رمضان المبارک کی قدر کریں، اعتکاف کرنے کی کوشش کریں، شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ صرف 27ویں شب کو پکڑ کر نہ بیٹھے، روزانہ راتوں میں عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ کیا چیز تھی جو صحابہ کرام کو دن بھر روزہ رکھنا اور رات بھر
قیام اللیل، رات رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی اللہ کے سامنے آہ و زاری کر رہا ہے۔ کیا بات تھی؟ یہی بات تھی کہ وہ اللہ سے ان کا تعلق مضبوط تھا۔ آج ہمارا تعلق کمزور ہو گیا، اس لیے نہ ہمارا مسجد میں دل لگتا ہے، نہ ہمارا راتوں میں عبادت کرنا جی چاہتا ہے، نہ ہمارا اعتکاف کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے درخواست ہے کہ اگر کسی کے دل میں آ رہا ہے کہ اعتکاف کرنا، دیکھیے جیسے پہلے بتلایا میں نے کہ انشاءاللہ میں تو تیار ہوں 10 دن کے اعتکاف کے لیے، اور بھی جو حضرات تیار ہیں وہ مغرب سے پہلے اپنی مکمل تیاری کر کے مغرب سے پہلے مسجد میں اپنا بیاگ وغیرہ لا کر رکھنے کی کوشش کریں۔ 10 دن کی تشکیل، کتنے دن کی؟ 10 دن کی تشکیل ہے۔ انشاءاللہ وصولی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو وصولی کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آنے کی ضرورت ہے۔ وصولی بھی مت دو انشاءاللہ، کیونکہ وصولی کب لی جاتی ہے؟ شیطان کی کمر توڑنے کے لیے لی جاتی ہے نا، اور رمضان میں شیطان کیا ہے؟ شیطان پہلے سے بند ہے، اس لیے وصولی مت دو، بلکہ صرف بیاگ لانے کی کوشش کرو اور 10 دن کا اعتکاف کرنے کی کوشش کرو۔ گھر والوں کا کیا ہوں گا، اس کا کیا ہوں گا، اس کا کیا ہوں گا، جب ملک الموت آ جائے تو اس کو ایسے بولیں گے کیا؟ پھر گھر والوں کا کیا ہوں گا؟ نہیں، اللہ کے لیے ہم 10 دن کا اعتکاف کرنے کی کوشش کریں۔ 1 بیٹھ سکتا ہے، 2 بیٹھ سکتے ہیں، 10 بیٹھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے تعلیم میں پرسوں بتایا تھا، اورنگ آباد جان محمد مسجد، جہاں پر ایک اللہ والے آتے ہیں، 150 لوگ سنت اعتکاف میں نام لکھ چکے ہیں، بلکہ حاضر ہو چکے ہیں 150 لوگ، اور نفل اعتکاف میں تو کتنے بھی رہتے ہیں وہاں پر پورے اورنگ آباد کے، کچھ 3 دن، کچھ 7 دن، کوئی 10 دن نفل اعتکاف میں بھی آتے ہیں۔ 150 لوگ موجود ہیں وہاں پہ ابھی فی الحال، ہے نا؟ تو ہم کم سے کم انشاءاللہ یہاں پر کتنے ہیں؟ کتنے؟ شباش، کم سے کم 50 تو آنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ بیٹھ سکتے کہ نہیں بیٹھ سکتے؟ کوئی مجبوری نہیں ہے، بیٹھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ مغرب سے پہلے آنے کی کوشش کریں جو اعتکاف کی نیت کرتے ہیں۔ زیادہ کچھ مشکل نہیں ہے، ماشاءاللہ 3 کولر لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے، جتنی سہولت اپنے گھر پر نہیں ہے اتنی سہولت اللہ کے راستے میں ماشاءاللہ۔ چھت بھی ہے، نیچے فرش بھی نمبر 1 لگا ہوا ہے، کولر بھی لگے ہوئے الحمدللہ، لائٹ گئے تو انویٹر بھی ہے الحمدللہ۔ گھر پر انویٹر نہیں ہے، گھر پر پنکھے اور کولر نہیں ہے، یہاں پر پنکھے اور کولر کا بھی انتظام کیا گیا ماشاءاللہ۔ پہلے سے جگہ فکس ہو جاتی ہے ماشاءاللہ، ظہر کی نماز جیسے ہو جاتی ہے وہاں پر 5-6 لوگ، وہاں پہ 5-6 لوگ، خیر تو اس لیے ہم اعتکاف کرنے کی کوشش کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک جو باتیں کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔